ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد رکھتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال افعال پیروی تابع داری کے لائق ہیں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اس قابل ہیں کہ مسلمان انہیں اپنی زندگی کا جزو اعظم بنا لے اور اپنے پیارے پیغمبر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لے، آئیڈیل بنا لے۔ اگر تم یتیم بچوں والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، جوانی والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، منگنی والی یا شادی والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، ہاں بچوں والی زندگی جینا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، نماز پڑھنے والی زندگی، سیکھنے اور سکھانے والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، صبر کرنے والی اور معاف کرنے والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، تقوی اور پرہیزگاری کرنے والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، وعظ کرنے والی اور فتویٰ دینے والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، جانور چرانے والی یا انسانوں کی سرداری والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، مزدوری اور تجارت والی زندگی، کھیتی اور باغوں والی زندگی، گوشہ نشینی والی زندگی، خانقاہ والی زندگی، روزہ رکھنے والی، حج کرنے والی زندگی، دنیا داری کی زندگی اور آخرت والی زندگی، فقیرہ اور بادشاہوں والی زندگی، سیاست اور حکمت والی زندگی جینا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، بہترین سے بہترین اور بھلی سے بھلی اور پیاری سی پیاری زندگی جینا چاہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو، امن والی زندگی، چین والی زندگی، نجات والی زندگی، فلاح بہبود والی زندگی اگر جینا چاہو تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیو۔ انسان کی محبت دنیا میں بٹی ہوئی ہے، انسان کی محبت دنیا میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ میں ہوتی ہے، بھائی بہن میں ہوتی ہے، بیوی بچوں میں ہوتی ہے، دوستوں میں اور عزیز و اقارب میں ہوتی ہے، کاروبار اور تجارت میں ہوتی ہے، لیکن یہ محبت کبھی کبھی سمٹ کر یعنی سب جگہ سے لوٹا کر کسی ایک چیز پر لگ جاتی ہے تو اس وقت یہ انسان کسی کی بات نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی پر عاشق ہو گیا ہے تو اب اس کو وہی نظر آتا ہے جس کے اوپر یہ عاشق ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی ساری محبت جو دنیا میں بٹی ہوئی ہوتی تھی وہ سب کی ساتھ جمع ہو کر اسی ایک طرف لگ گئی ہے۔ اسی طرح میرے محسن صاحبان ہماری ساری محبت جمع کر کے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگا دیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے پاک و حلال کھایا اور طریق سنت پر عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے یہ ممکن ہو تو صبح سے لے کر شام تک اس حال میں بسر کر کہ تیرے دل میں کسی سے کینہ اور کھوٹ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے یہی میرا طریقہ اور سنت ہے، بس جس شخص نے میرے طریقے کو پسند کیا اس نے مجھ کو درست رکھا اور جس نے مجھ کو درست رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو ہم کو لمبی داڑھیوں پر ہنسنا نہیں چاہیے بلکہ ہمارے اوپر داڑھی کا رکھنا سنت مؤکدہ ہے، اور لمبے کرتوں کا مذاق اڑانے سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم بھی لمبا کرتا پہنتے کیونکہ یہ بھی سنت ہے، مگر افسوس ہماری جہالت ہم کو کہاں تک لے گئی ہے اس کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی فکر ہی نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے پڑھتے پیشانی پر جو سیاہ دھبا ہو جاتا ہے اس کو ہمارے بعض جاہل مسلمان بھائی وہابی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کے 4 رکوع میں آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان
کا نشان، جو نشان ہوتا ہے ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ خداوند کریم سجدوں کے نشان کی تعریف کر رہا ہے، اور ہم اپنی جہالت سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ضروری تو یہ تھا کہ ہم بھی نماز کے پابند ہوتے، ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ نصیحت حاصل کرتے، لیکن ہمارے پیروں اور مولویوں نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کو دیکھ کر غصہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ انسان کے تمام جسم کو کھا جائے گی، فقط سجدہ کا نشان باقی رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ ہے شریعت جس پر اللہ کے لال عمل کر رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی عمل کرتے رہیں گے۔ رہی ہماری جہالت کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، ہم ان کو طعنے دیتے ہیں، اور وہ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو مسجد سے نکالتے ہیں، وہ رو رو کر اللہ سے ہماری ہدایت کے واسطے دعا مانگتے ہیں، ہم ان کو دھکے دے کر گاؤں سے یا مسجد سے باہر نکالتے ہیں، اور وہ لوگ جو بار بار اپنا وطن اور بال بچوں کو چھوڑ کر ہماری بھلائی کے لیے ہم کو سمجھانے آتے ہیں، ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہم کو بھلی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو اسلام سے خارج، وہابی اور کافر سمجھتے ہیں، اور وہ ہمیں دینی بھائی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی تیسری رکوع میں آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی ذات کے لیے سوچو کہ کل قیامت کے دن کے لیے کون سا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی حالت پر نظر کرو کہ کل قیامت کے دن نجات کے لیے کون سی دلیل ہے۔ کیا حشر کے میدان میں یہی کہو گے کہ باری تعالیٰ میں نے تو بہت سے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، لوگوں کو مسجد میں نماز تک نہیں پڑھنے دیتا تھا، اپنے مقتدیوں اور مریدوں کو خوب سمجھاتا رہتا تھا کہ دیوبند والوں کو یعنی دیوبندیوں کو خوب گالیاں دو، تبلیغی جماعت والوں کو خوب ستاؤ، اہل حدیث بھائیوں کو خوب دھجیاں اڑاؤ۔ حشر کے میدان میں کیا یہی نجات کی دلیل ہوگی؟ قرآن حدیث کو مانتے ہو اور جانتے ہوئے بھی یہ حرکت اور جہالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 8۔ مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ افسوس، آج اپنے آپ کو پیر اور مولوی کہلانے والے بھی مسلمانوں کو ستانے میں کسر باقی نہیں رکھتے، اپنے مریدوں اور مقتدیوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے کہنے میں آ کر مسلمانوں کو نماز تک مسجد میں نہیں پڑھنے دیتے، اور ستانے اور دکھ دینے میں اپنی ایمانداری اور نجات سمجھتے ہیں۔ کاش وہ لوگ اس آیت کریمہ کو دیکھ لیتے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ بروج میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔